دیکھیں عربک لینگویج میں ایک ہوتا ہے اس میں مصغر، تو مصغر کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہے ابن، ابن سے ہے بنئی، فعیل کے وزن پر. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، بنئی یعنی بہت عزیز پیارا بیٹا، مطلب وہی ہے. فلما بلغ معه السعي، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل جوان ہو گئے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله. ابھی مصائب کے تو آج دن نہیں، لیکن بنی الیہ یا بنی کربلا میں یعنی شفیق اولاد، بہت پیاری اولاد. بات واضح ہو رہی؟ فعیل کے وزن پر. اگر یہ اشیاء میں ہو تو کسی چھوٹی شے کو ظاہر کرتا ہے. دار ہے گھر، عربی زبان میں دار کہتے ہیں گھر کو، دویر چھوٹا گھر، اسی طرح کا ایک چھوٹا گھر. بحر کہتے ہیں سمندر، بحیر چھوٹا سمندر. یہ بحیرہ عرب جو کہتے ہیں نا اردو میں، یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو سمندر بہ رہا ہے یہ بحیرہ ہے اصل میں، عربی زبان کا لفظ جو بحیرہ ہو گیا ہے. اور رشتوں میں ہو ابن بیٹا، بنئی بہت پیارا بیٹا، حسن جس میں ساری خوبصورتیاں جمع ہو. حسن سے فعیل کے وزن پر ہے حسین، یعنی بہت پیارا حسن. کہہ دیا میں نے. یہ تو مطلب نام کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی کہا یہ بہت پیارا حسن ہے. اب سمجھ میں آیا ان مصروں کا مطلب. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا، جو حسین کا امام ہو وہ حسن ہے. فرمایا کہ بہت ہی پیارا حسن ہے، لہذا کہا گیا حسین. حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے. اور حسین چھوٹے حسن ہے، یہ بات یاد رہے. یہ جناب امروہی صاحب نے کہا تھا کہ جب یہی بات آئی تھی کہ ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی، اس کا بہت مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے اور اس میں مجھے جانا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ایک بھائی نے صلح کی ایک بھائی نے جنگ کی، تو ایسا کیوں؟ تو کہا نہیں فرق نہیں ہے، حسن بھی حجت حق ہے. ایسا نہیں کہ حسن میں نعوذ باللہ شجاعت کی کوئی کمی ہے. وہ تو جمل میں نظر آ گیا تھا، اسی جمل کا بدلہ تھا کہ جو بہت سو کے دلوں میں تھا، اور حسن کے جنازے پر تیر باران کر کے اس بدلے کو لینے کی کوشش کی گئی تھی. تو حسن بھی حجت حق ہے. وہ کہتے ہیں حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے. اور حسین چھوٹے حسن ہے. کربلا میں جو حسین ابن علی ہیں گویا وہ پیارے حسن ہے جو نظر آ رہے ہیں. جی یعنی جلوہ امام حسن علیہ السلام ہے جو کربلا میں حسین کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اب یہ اتحاد سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے اسی اتحاد کے لکھا ہے رب المشرقین و رب المغربین. وہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے. اب قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. قرآن کا جو باطن ہے جب تک کلام اہل بیت نہ ہو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کے باطن میں یہ نہیں کہ میرے مزاج میں آ رہا ہے تو اچھا یہ باطن ہوگا، میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا. قرآن کے باطن میں اجازت نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو باطن یہ ہے قرآن کا نہ، جب تک کہ اوتھنٹک کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام موجود نہ ہو. جا کے پوچھئے گا مولا سے کہ مولا یہ مشرقین اور مغربین کا باطن کیا ہے؟ وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. دو مشرقوں دو مغربوں سے مراد، مشرقین سے مراد محمد اور علی ہے، حدیث سنا رہا ہوں. مغربین سے مراد حسن اور حسین. اچھا مشارق کو اولیاء کیوں، انبیاء کیوں کہا گیا؟ مغارب کو اولیاء کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرق سے جو روشنی چلتی ہے وہ مغرب تک پہنچتی ہے. انبیاء سے جو نور چلتا ہے وہ ان کے اوصیاء تک پہنچتا ہے. محمد اور علی سے جو نور چلا ہے وہ حسن اور حسین تک پہنچا ہے. حدیث ہے یہ. سمجھ میں آ گیا اب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزو بات ختم کر دیں.